الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، میرے چینل رحمان قرآن میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع سورہ تکاثر کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ سورہ تکاثر جو کہ ایک رکوع پر مشتمل ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں، اس کے کلمات کی تعداد 28 اور اس کے حروف کی تعداد 120 ہے۔ بعض روایات میں اس سورت کو مدنی کہا گیا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہی ہوا۔ اس سورت کے مضامین کی اگر بات کی جائے تو اس میں بڑی وضاحت سے ان لوگوں کی نادانی کا پردہ چاک کیا گیا ہے جو ایسی چیزوں پر فخر کرتے ہیں جو فانی ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے انجام سے آنکھیں بند کیے ہوئے دولت کے انبار سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ انہیں اتنی فکر نہیں کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں غور کریں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ جب انہیں موت کا پیالہ پلایا جائے گا تو ان کی بند آنکھیں کھلیں گی اور ان پر جہنم کی تمام حقیقتیں ظاہر ہوں گی۔ تو آئیے اس سورت کو باقاعدہ اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کر رکھا ہے تمہیں کثرت کی خواہش نے یا زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے۔ اب تکاثر کے یہاں پر 2 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا معنی یہ کہ زیادہ مال یا دولت کی کثرت ہونے کی وجہ سے فخر کرنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب دنیا میں اکثر گناہ مال کے لیے ہوتے ہیں، کثرت نمود یعنی دکھاوے کے لیے اور دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس دوڑ میں ان سے بہت سی چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ ان کو دولت سمیٹنے کا، مال جمع کرنے کا اس حد تک جنون ہوتا ہے کہ نہ تو انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ انہیں موت یاد رہتی ہے، اور نہ ہی انہیں قبر کا وہ تاریک گھڑا یاد آتا ہے کہ جس میں ایک نہ ایک دن تو انہوں نے جانا ہی ہے۔ انہیں اگر ایک خیال ہوتا ہے تو بس وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کریں، زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں۔ اگر ان کا خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو خوف خدا کو بھی بھول جاتے ہیں اور آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ہر لحاظ سے سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں صرف اور صرف مال جمع کرنے کی ہوس میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اس کے پاس ایک کی بجائے سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوتی۔ اب ابن آدم کا منہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہتا ہے چشمے کرم فرماتا ہے۔ یعنی انسان تو اتنا لالچی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک چیز ہو تو اسے دوسری چیز کی خواہش ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس ایک چیز پر شاکر نہیں ہوتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان کی ہے ان کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان میرا مال کہتا ہے۔ ہر وقت انسان کی یہی ہوتی ہے نا، میری یہ چیز، میری وہ چیز، میرا گھر، میرے بچے، میری اولاد، میرا مال، میری جائیداد، میری زمینیں۔
انسان ہر وقت میرا مال کہتا ہے۔ اے فرزند آدم، کیا تمہارا مال کچھ ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور فنا کر دیا، یعنی ختم کر دیا، اور جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یعنی پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس مال کو اپنے لیے آگے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے۔ اب جو کھایا وہ تمہارا مال تھا، جو تم نے کھایا وہ تم نے فنا کر دیا، جو پہنا وہ تم نے پرانا کر دیا، وہ سیدھا کر دیا، یا پھر ایک وہ مال ہے کہ جو تم نے صدقہ کیا، وہ تم نے اپنے اگلے جہان کے لیے، اپنے روز قیامت کے لیے تم نے اپنے لیے کچھ جمع کر لیا۔ اب اس کے سوا جو کچھ ہے تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ اب تکاثر کا اگر دوسرا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ مال و دولت کی بنا پر فخر کرتے ہیں، اور اسی فخر نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے، ہر اس چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے کہ جو انہیں اللہ کی ناراضگی سے بچا سکتی ہے۔ انہیں اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اللہ کی، اپنے خالق کی عبادت کریں، اور نہ ہی ان کے پاس ایسے کام کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے کہ جو ان کو اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا الہاکم التکاثر، کہ غافل کر رکھا ہے تمہیں ہر بات سے۔ کس چیز نے؟ مال جمع کرنے کی لالچ نے، ہوس نے، خواہش نے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ اب یہ مال جمع کرنے کی ہوس تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک انسان خود ختم نہیں ہو جائے گا۔ وہ اسی دھن میں مست رہے گا، وہ دولت جمع کرنے کے لیے ہر کام، ہر غلط کام بھی کرے گا، اور یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لے گا اور اس کو ہمیشہ کے لیے قبر میں لٹا دیا جائے گا، لیکن انسان کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ موت تک انسان کی ہوس، مال جمع کرنے کی ہوس ختم نہیں ہوگی۔ کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ اپنی کوششوں کا انجام، کہ جو تم مال جمع کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے وہ ان کا کیا انجام ہوگا، وہ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے، ان حرکتوں سے باز نہ آئے، اور تم ذکر الہی اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جلد جان لوگے کہ تم کتنے غلط کار تھے، تم نے کتنے خسارے کا سودا کیا، تم نے کتنے نقصان کا کاروبار کیا، اور اس وقت تمہاری آنکھیں اگر کھل بھی جاتی ہیں تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں زندگی دی، تمہیں مہلت دی، تو تم نے وہ وقت، وہ گھڑیاں خود برباد کی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے، یعنی تم اسے یقینی طور پر جان لوگے، اور اگر تم پہلے اسے جانتے تو تم کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی وعید سنا رہے ہیں کہ مال جمع کرنے کی ہوس جو ہے وہ انسان کو قبروں تک لے جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی، اور آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں دوزخ کا یقین آ جائے گا۔ اب ہم سنتے ہیں نا، اب ہم پڑھتے ہیں کہ جنت، نیک اعمال کرنے پر جنت ملے گی، برے اعمال کرنے پر دوزخ ملے گی، جہنم میں جائے گا۔ ہم سن رہے ہیں جنت، جہنم، لیکن اس وقت جو ایسے لوگ ہوں گے وہ یقینی طور پر جہنم کو دیکھ بھی لیں گے،
وہ جہنم جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہر دعا میں پناہ مانگی، اپنی امت کے لیے پناہ مانگی اس جہنم سے، اور یہ دعائیں بھی سکھائیں، جیسے کہ ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نار سے، دوزخ کی آگ سے بچائے، وہی آگ جس کو یہ مال جمع کرنے والے، کثرت کی خواہش کرنے والے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب جہنم کو قیامت کے دن مومن بھی دیکھیں گے اور کفار بھی دیکھیں گے، لیکن دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا۔ کفار کے لیے جہنم تو یہ ایک گھر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اسی گھر میں ٹھہرنا ہے، ان کے لیے جہنم ہی ہے، اور مومنوں کے لیے وہ محض ایک گزرگاہ ہوگی جس کے پاس سے وہ گزر جائیں گے۔ کہاں گزر کر جائیں گے؟ جنت کی طرف گزر کر جائیں گے۔ اب کچھ مومن اس جہنم کے پاس سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور کچھ ہوا کی تیزی سے، اور کوئی پرندوں کی طرح اڑ کر چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے جس کے درجات ہوں گے اسی کے مطابق اس کے گزرنے کی رفتار بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، کہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ سامعین، ہم تو اتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ ہم تو اگر دیکھیں گے نا کہ کسی کے پاس ہم سے کوئی زیادہ اچھی چیز ہے تو ہم یہ بولیں گے کہ میرے پاس اللہ کی کیا نعمت ہے، نعمت تو اس کے پاس ہے۔ ہم کسی کے پاس دیکھیں گے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اس کی زمینیں، اس کی جائیداد زیادہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے پاس تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم نعمتوں کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے اس آیت کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ تم سے ضرور نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر و عمر سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گرمی کے وقت میں تم دونوں اپنے گھروں سے باہر کیسے آئے ہو؟ کیوں آئے ہو اپنے گھروں سے باہر؟ تو دونوں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، سخت بھوک لگی ہے، اور بھوک نے ہمیں گھروں سے باہر نکالا کہ ہم گھر سے باہر نکلے ہیں کہ شاید ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں بھی اسی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ اب وہ انصاری جو تھے وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ وہ تو ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ انصاری آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں حضرت ابو بکر و عمر کو دیکھا تو اس انصاری کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگے، الحمدللہ، آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میرے مہمانوں سے زیادہ عزت والے مہمان آئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے باغ کی طرف چلا گیا اور کھجوروں کا ایک گچھا توڑ کر لایا۔ اب اس میں پختہ، نیم پختہ اور تر کھجوریں تھیں۔ اس نے خدمت اقدس میں رکھا اور تناول فرمانے کی التجا کی۔ پھر اس نے چھری پکڑی اور ایک بکری کو ذبح کیا، اور ان معزز مہمانوں نے اس کا گوشت بھی تناول فرمایا، کھجوریں بھی کھائیں، ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیا۔ جب وہ سیر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں پیاروں سے فرمایا،
اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روز قیامت تم سے آج کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فاقہ نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا، تم بھوکے تھے، اپنے گھروں سے کھانے کی تلاش میں نکلے تھے، اور تم ان نعمتوں سے شاد کام ہو کر اب واپس جا رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کی اتنی اچھی نعمتیں دی، تم ان سے سیر ہو کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو۔ اب معزز سامعین، اب ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہم اس کھانے کی نعمت کا کیا حال کرتے ہیں۔ جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھیں گے نا تو ہمارا یہی گلہ ہوگا کہ ہمیں تو کھانے کے لیے یہ نہیں مل رہا، مجھے تو کھانے کے لیے وہ چاہیے، مجھے وہ نہیں مل رہا، میں نے تو یہ نہیں کھانا، مجھے یہ کھانا ہے۔ اس نعمت کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ایسے کئی گھرانے ہیں جہاں پر کھانا پھینکا جاتا ہے، کھانا بچ جاتا ہے تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو کھلا دیا جائے، کسی کی مدد کر دی جائے، کسی بھوکے کو کھلا دیا جائے، نہیں، اس کھانے کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں، کچھ گھروں میں ناشکری کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی برتن میں، کھانے کے برتن میں کچھ خراب یا کچھ گندا کچھ لگا ہوا ہے تو روٹی کے ٹکڑے سے، بریڈ کے ٹکڑے سے صاف کر کے، برتن کو صاف کر کے اس روٹی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ روٹی، یہ بریڈ، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ صفائی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ کپڑے سے صاف کریں، ٹشو سے صاف کریں، کسی کاغذ سے صاف کریں۔ روٹی کو، کھانے کی چیز کو صفائی کی چیز نہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے دسترخوان پر کچھ گر جائے اور اگر وہ گندگی میں نہ گرا ہو تو اٹھا کر کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ لیکن آج کل کے زمانے میں، آج کی دنیا میں تو کھانے کو ضائع کرنا تو فیشن بن گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اب ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ صحت ہے، جو بھی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرے۔ اب صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کریں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے صحت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ تو نے اس صحت کا کہاں اچھے سے استعمال کیا؟ اب دیکھیں نا، جب یہ صحت جیسی نعمت چھن جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا سی بیماری ہم لوگوں کو آ جائے تو ہم لوگ ناشکری کرنے پر آ جاتے ہیں، ہم لوگ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقل دی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے، اے میرے بندے، میں نے تجھے اچھی عقل دی تھی، تو نے اس کا کیا کیا؟ کیا تو نے اس عقل کو میری کتاب و سنت کو سمجھنے میں لگایا؟ اپنے اس دماغ کو میری کتاب و سنت کو سمجھنے پڑھنے میں لگایا یا نہیں؟ میں نے تجھے کان دیے، کیا کیا؟ آنکھیں دی، کیا کیا ان آنکھوں کے ساتھ؟ معزز سامعین، کچھ لوگ تو پیدا ہی اندھے ہوتے ہیں، پیدا ہی نابینا ہوتے ہیں جو کہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں کان دیے، ہاتھ دیے۔ سوال کیا جائے گا ان ہاتھوں کے بارے میں بھی۔ یہ ہاتھ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے ہاتھ دیے تھے، تو نے کیا کیا؟ ان سے کسی برائی کو روکا؟ ان سے کوئی اچھا کام کیا؟ ان ہاتھوں سے کسی کی مدد کی؟ ان ہاتھوں کو کسی نیکی کے کام میں استعمال کیا؟ میں نے تمہیں پاؤں دیے، تم نے کیا کیا؟ راہ حق میں چلنے کے لیے ان پاؤں کا استعمال کیا؟ غرض کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس نعمت کا سوال کریں گے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، چاہے وہ ہماری صحت ہے، ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے جسم کے حصے ہیں، چاہے وہ ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، ہماری توانائی ہے، ہماری عقل ہے، ہمارا دماغ ہے، ہماری سوچ ہے۔ سب نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیت میں بھی تمام انسانوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو انعام فرمائے
ان کو جو نعمت عطا کرے وہ اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اب ہم اللہ کی تمام نعمتوں کو چھوڑ کر کسی ایک بات کو لے کر، کسی ایک کمی کو لے کر، کسی ایک نقصان کو لے کر، کسی ایک بیماری، کسی ایک تکلیف پریشانی کو لے کر ہم کفران نعمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کوئی ایک نعمت اگر اللہ نے چھین لی تو کیا ساری زندگی اسی کو گننے میں لگا دی جائے گی؟ تو جو باقی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان کا کیا؟ ان کا ذکر ہی نہیں۔ ایسے کچھ ناشکرے لوگ ہیں کہ جو کسی ایک نعمت کے نہ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور ساری زندگی اسی ایک نعمت کی کمی کو گننے میں لگا دیتے ہیں، اور جو باقی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے اس شخص کو دیکھیں کہ جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جس کے پیر نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، جس کو اللہ نے سننے کی قوت نہیں دی، جس کو اللہ نے بولنے کی قوت نہیں دی، کسی کو اللہ نے دیکھنے کی قوت نہیں دی، کسی کو اللہ نے صحیح دماغ نہیں دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر کسی ایک نعمت سے محروم رکھا تو اس کے بدلے میں ہمیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اور نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جس حال میں ہمیں رکھا ہمیں اس حال میں اس کا شکر ادا کریں، اسی میں ہم خوش رہیں، احساس کمتری میں نہ رہیں، کیونکہ احساس کمتری کفران نعمت میں ڈالتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ہم سب کو اپنی ہر قسم کی نعمتوں سے بہرور فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب قیامت کے روز ہم سے ان نعمتوں کا پوچھا جائے تو ہمیں ندامت نہ ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔